بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے کہا کہ بہت ساری چیزیں، ایک اتنا بڑا کارنامہ ہوا ہے اور اس کارنامے کو ڈسکس کرنے کی بجائے پھر اس قوم کے اوپر بانی پی ٹی آئی اور پیٹرن ان چیف پی ٹی آئی جو ہے اس کی لعنت مسلط کرتی گئی ہے، تو یار اپنے اس بڑے واقعے کے اندر اس قوم نے جس بہادری کا اور جس ہمت کا، جس حوصلے کا جو ثبوت دیا ہے، اس کو بھی تو ڈسکس ہونا چاہیے نا کہیں نہ کہیں۔ اگر اور کوئی ڈسکس نہیں کرتا تو یہ بھاری پتھر ہم اٹھا لیتے ہیں۔ تو اس لیے ہم نے کہا کہ اس طرح کی باتوں کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ یہ کوئی اٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جناب 18 منٹ جو ہے وہ ایئر چیف جو ہے وہ بھارت کی حدود میں رہے، لڑاکا طیارہ جو 1800-1900 کلومیٹر کی سپیڈ کے ساتھ چل رہا ہو، 1.5 میک یہی بنتا نا، 1800 کلومیٹر 1200 کلومیٹر ایک میک ہوتا نا آواز کی رفتار کے ساتھ، وہ 1100 کچھ یعنی 1200 کلومیٹر پر آور پر فی گھنٹہ کی سپیڈ ہوتی ہے ایک میک۔ یہ ہمارا جو تھنڈر ہے یہ 1.5 میک ہے، یعنی کہ تقریباً 1800 کلومیٹر اس کی ہائی سپیڈ ہے۔ تو 1500-1600 کلومیٹر کے اندر 18 منٹ کے اندر تو آپ پورا انڈیا کا چکر لگا سکتے ہیں، تو وہ ہم آپ کو الگ سے ملا کر کے بتائیں گے۔ لیکن دوسرے جو واقعات ہوئے نا، جو بڑے گراس روٹ لیول کے اوپر ہوتا ہے، جب طیارہ سارٹی کے لیے تیار ہوتا ہے تو پورا عملہ ہوتا ہے جو اس کی ایک ایک چیز کو چیک کرتا ہے، اور وہ جو مطلب کہ ایئر مین ہوتے ہیں، ایئر مین کے بعد جو کہ تقریباً ٹیکنیشین ہوتے ہیں، پھر ایک انجینئر ہوتا ہے۔ اچھا، ایئر مین جو ہوتے ہیں وہ اکثر مطلب کہ جو سینئر ایئر مین ہوتے ہیں نا، وہ طیارے کی ایک ایک چیز چیک کر رہے ہوتے ہیں، سسٹمز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس ایک چیک لسٹ بنی ہوتی ہے، اس طیارے کو چیک لسٹ کے مطابق چیک کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا جتنے بھی طیارے ہیں ہمارے پاس، معراج ان سب کا باپ ہے، جو ہم نے 1968 میں لیا تھا۔ اچھا، ویسے موجودہ صورتحال جو ہے، یا جو آج کل جو دن ہیں، یہ بالکل وہی ہیں جو 1965 کی وار کے اندر تھے۔ یہ وہی دن ہیں تقریباً، مطلب کہ بھارت کے ساتھ جنگ تو بند ہو گئی تھی، لیکن یہ کہا جا رہا تھا کہ بھارت پلٹ کے وار ضرور کرے۔ تو جس طرح اس وقت ایئر مارشل نور خان صاحب جو تھے، وہ اس بات کے لیے دن رات سوچتے تھے کہ جناب اگر بھارت نے حملہ کیا تو ہم نے اس کا کاؤنٹر کیسے کرنا ہے، اور اس کے لیے وہ کبھی چائنا جا رہے ہیں، کبھی وہ فرانس گئے بھاگے بھاگے، اور وہاں سے انہوں نے یہ معراج لیا جو کہ اس وقت دنیا بھر کے اندر بننا یا استعمال ہونا بند ہو چکا ہے۔ اور ہم یعنی کہ پاکستان ایئر فورس نے پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس کے اندر اس میں تبدیلیاں کر کے، اسے چیپیاں لگا کے، اسے جوڑ جاڑ کے ابھی تک چلایا ہوا ہے۔ بابا ابھی تک ٹھیک ہے، پورا کام کرتا ہے، ورک ہارس کہا جاتا ہے اس کو۔ اس کے باوجود جے ایف تھنڈر کا سیکنڈ بلاگ تھا تو بابے کی اہمیت تب تک پوری طرح قائم تھی۔ آپ کو پتا ہے پہلا جو جے ایف تھنڈر بنا تھا اس کی ٹوٹل لاگت $8 ملین تھی، ایک طیارے کی لاگت۔ تو پھر ہم نے اس کے اوپر جدید نظام جب لائے ہیں تو اب تو تقریباً وہ 30 بھی کراس کر گیا۔ ایون دین بہت سستا ہے، ٹھیک ہے نا، مطلب 30-32 حد 35 تک اس کی کاسٹ جاتی ہے، اور جو ہے وہ آپ دیکھ لیں، یہ 40 کا دیا انہوں نے ہمیں رعایتی نرخوں کے اوپر ہیں، اپنا J-10C 40 کا ملا ہے نا، $40 ملین کا ایک ملا ہے، اور تقریباً وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ادھی قیمت پہ دیا ہے آپ کو، اور اس کی نسبت یہ جو ہم خود بنا رہے ہیں یہ ہمیں 32-33 مطلب حد 35 میں پڑ رہا ہے۔ وہ رڈار کی اہمیت اور باقی کیڑا سامان لاد سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں جب آپ اس میں کرتے جاتے ہیں، ایڈ کرتے جاتے ہیں، تو اس کی کاسٹ بڑھتی جاتی ہے۔ ادروائز سادہ طیارہ جس کی ہم نے وہ کیا کہتے ہیں ٹیسٹ فلائٹ کی تھی، وہ تو $8 ملین کا پڑا تھا نا ہمیں۔ خیر، ہمارے نور خان صاحب گئے جی، وہاں سے یہ لے کے آئے، وہی دور چل رہا ہے اس وقت۔ ظہیر الدین بابر سدھو کو بھی دیکھیں، یہی وہ اس وقت نور خان صاحب کے فٹ سٹیپ میں بیٹھے ہوئے سوچ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ بھارت نے اگر اٹیک کیا تو کیا ہوگا۔ تو خیر، میں عرض کر رہا تھا فضا کے اندر تو ہوا نا، آپ نے دشمن کو دھول چٹائی اور اس کو ایکٹ ہی نہیں کرنے دیا، اور وہ غلط فہمی میں مارا گیا کہ میرے تک PL-15 میزائل نہیں پہنچے گا۔ لیکن جو گراؤنڈ پہ ہوا
وہ تو کبھی بھی نہیں کسی کے سامنے آ سکے گا نا. اس وقت اثار، قربانی، بہادری کے جو داستانیں رقم ہوئی ہیں وہ تو شاید کبھی کسی کے علم میں نہ آ سکے. ہاں کوئی علم میں سے ریٹائر ہوگا ہے اور اس کے بعد کوئی کتاب لکھے گا، اگر اس وقت کتاب کا دور بچ گیا ہوا تو، یا کوئی اپنی کوئی یادداشتیں لکھے گا یا کسی پوڈ کاسٹ میں بیٹھ کے بتائے گا، تو پھر شاید آج سے کوئی 15-20-30 سال کے بعد قوم کو پتہ چل سکے کہ یہ کیا ہوا ہے. تو گزشتہ روز ایک جگہ پہ تھے ہم، تو وہاں پہ جو صاحب تھے ان کے دوست جو تھے جن سے میری ملاقات تھی، ان کے دوست جو تھے ان کا صاحبزادہ اس وصیت پہ کہہ لیں یا اس واؤچر پہ کہہ لیں یا اس کاغذ پہ کہہ لیں دستخط کر کے فلائی کیا تھا کہ واپسی نہیں ہو سکتی. تو وہ ہمارے جو دوست قصہ سنا رہے تھے ان کے دوست کا وہ صاحبزادہ تھا. تو انہوں نے کہا کہ پائلٹ صدیقی والا جو واقعہ ہو گیا تھا نا، ان کی آڈیو لیک ہو گئی تھی جب ہم نے 27 فروری 2019 میں انڈین کو پھیٹ لگایا تھا اور ابھینندن کو چائے پلائی تھی، تو اس وقت اس کی آڈیو بچے کی لیک ہو گئی تھی. تو اس کے بعد اب بچے بہت محتاط ہیں، وہ اپنی فیملی سے بھی کوئی بات ڈسکس نہیں کرتے، براہ راست بھی ڈسکس نہیں کرتے. یعنی ایئر فورس کے اندر ایئر مین آپ کہیں کہ وہ ایک فوجی ہوتا ہے، مطلب فٹ سولجر ہے، اس سے نیچے رہے گا کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اور پائلٹ جو ہوتا ہے وہ شہزادہ ہوتا ہے، مطلب پوری جو فورس ہوتی ہے، پوری جو مطلب کہ کیپیسٹی ہوتی ہے، پوری جو صلاحیت ہوتی ہے ایئر فورس کی، وہ اس کو ڈسپلے کرنے پہ لگی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ ہم رینجر پہ جاتے ہیں، یہ جو لاہور کے بارڈر کے پاس اور گنڈا سنگھ والا بارڈر کے پاس یہ جو پرچم اتارنے کی تقریب ہے، وہاں پہ ہمیں وہ رینجر کے لوگ بتا رہے تھے کہ ان کا پورا فوکس جو ہوتا ہے وہ جوان ہوتا ہے، وہ شیر اس کو کہتے ہیں، وہ شیر ہوتا ہے جس کو پوری وہاں کی جو فورس ہوتی ہے یا وہاں کی جو کیپیسٹی ہوتی ہے وہ اسے تیار کرنے پہ لگی ہوتی ہے، جنہیں لاتے چوکے نہیں مارنی ہوتی. ہاں وہ سارے اس کی تیاری کروا رہے ہوتے ہیں، کوئی اس کے جوتے پالش کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کیونکہ شیر کو نکالنا ہے نا، تو پورے شبے کے ساتھ. تو یہ بھی جو پائلٹ ہوتا ہے یہ بیسیکلی ایئر فورس کا شیر ہوتا ہے. تو شیر کو جب نکالنا ہوتا ہے تو پوری قوت، پوری فورس جو ہے یا پوری کیپیسٹی جو ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے میں لگی ہوتی ہے. بہرحال اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں جو ہوئے اور ابھی تک ہو رہے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.